دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے، اپنی کتاب مدنی پنجسورہ، اس میں درود پاک کی ایک فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے قوس کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد حسیب اتاری شرق پور شریف ضلع شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہم اس کو سیل کر کے کوئی اور گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کہیں اور شہر جا کر۔ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ میرے ابو کا استخارہ کر دیجئے کہ کیا ہمارے لیے اس میں بہتری ہے۔ ان کا نام معظم علی اور والدہ کا نام نذیرہ ہے۔ اچھا جی، شرق پور شریف سے آپ نے کال کی ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میں لودھرا شہر سے عرض کر رہا ہوں، محمد زاہد قادری میری وائف کو ٹی بی ہو گئی ہے اور شمیم اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام عزیز مائی ہے۔ دوسری مرتبہ یہ ٹی بی ہو رہی ہے اور مزید برائے کرم یہ استخارہ کر کے بتا دیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اہلیہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں۔ استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میں امرتسر سے بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے، میرے 7 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے، آپ کو بخیر و عافیت نیک اولاد نصیب فرمائے۔ غلام مرتضیٰ بھائی انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے آپ حصول اولاد کے روحانی علاج سماعت فرمائیے اور اس علاج کو اپنے پاس لکھ بھی لیجئے۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، 7 سال شادی کو ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام مرتضیٰ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری یو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد کے ماں باپ بنیں گے۔ اور غلام مرتضیٰ بھائی آپ کو یہاں پہ ایک مشورہ بھی دیں گے کہ آپ اپنے قریبی ہی دعوت اسلامی کے تحت تعویذات عطاریہ کے جو بستہ لگتا ہے وہاں پہ تشریف لے جائیے۔ حصول اولاد کے حوالے سے مخصوص تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں اور مزید اس کے حوالے سے وظائف بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں جائیے، وہاں سے آپ اس حوالے سے تعویذات حاصل کی۔ اچھا، گھر کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروایا، گھر تبدیل کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ جس گھر میں آپ شفٹ ہونا چاہیں اس گھر کا بھی استخارہ کروا لیجئے گا، آیا وہ گھر آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ شمیم بنت عزیز مائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے
کسی قسم کے کوئی عملیات، جادو وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ ٹی بی کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرما لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی۔ سورہ فاتحہ، اس کی بہت فضائل احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے بھی اس کی بے شمار اس کی فضائل اور برکات یہ ثابت ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سورہ فاتحہ کو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ تو اس کے حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی یہ عمل کر لیں، روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریضہ پر دم فرمائیے، تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ جی مزید کال چلا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں محبوب بات کرتا ہوں میاں والی سے۔ سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں جو ہے اکثر بیماری اور تنگ دستی زیادہ رہتی ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج آپ کو ارشاد فرما دیں۔ جی اگر گھر میں بیماریوں نے، تنگ دستیوں نے، ناداریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے محبوب بھائی آپ کو روحانی علاج عرض کریں گے۔ مزید کال چلائیے۔ محمد زرغام اتاری، میری والدہ کا نام ہے ظفری لائی اور کرانے کی دکان ہے، اس میں کافی مسائل آتے ہیں۔ زرغام بھائی جی کریانے کی دکان ہے، مسائل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرے خالدین کا نام محمد یعقوب ہے اور ان کی والدہ کا نام حیاتہ بی بی ہے۔ بحرین میں رہتے ہیں اور وہاں جاب بھی کرتے تھے، لیکن ان کی نوکری کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کی نوکری بحال ہو جائے گی اور ان کا بحرین رہنا ٹھیک ہے یا وہ واپس پاکستان آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لیے بحرین میں قیام کرنا درست ہے یا واپس وطن لوٹ آئیں۔ جی سب سے پہلے ہمارے محبوب بھائی ہیں جنہوں نے میاں والی سے ہمیں کال کی ہے، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کے گھر میں بیماریوں نے، غربت نے، ناداری نے ڈیرے جما لی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شائع فرماتی ہیں۔ محبوب بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں، رکاوٹیں، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نماز عصر یعنی عصر کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر کر قبلہ رو بیٹھیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم غروب آفتاب تک پڑھتے رہیے، پھر رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے بیماریوں، پریشانیوں اور رکاوٹوں کے حوالے سے دعا مانگیے۔ اذان مغرب شروع ہوتے ہی دعا ختم کر دیجئے۔ ماشاءاللہ دیکھیے سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے، اور نماز جو ہے تو اس میں بے شمار پریشانیوں، مسائل، بیماریوں، قرض داریوں، ناچاکیوں کا علاج ہے۔ تو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا بھی ایک عمل آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دیتا ہوں۔ ہر وہ اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین جن کے گھروں میں بیماریاں، غربت، ناداری وغیرہ نے بسیرا کر لیا ہو، انہیں چاہیے کہ بلا ناغہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام کیا پڑھیں گے؟ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام۔ دوبارہ سن لیجئے، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی، ناداری، غربت سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے زرغام بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا کریانے کی دکان کے حوالے سے، آپ نے آزمائش کا ذکر فرمایا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کسی قسم کے کوئی کاروباری بندش یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔
ٹھیک ہے. اچھا اس کو نہ کمپوز کرنا ہے، نہ اس کی فوٹو کاپیاں نکال کر اوروں کو دینی ہے، نہ خود کسی سے فوٹو کاپی اس کی استعمال کرنی ہے، بلکہ یہ ہینڈ میڈ ہے یہ. اور تعویذ کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ اس کو لکھا جائے. تو یہ لکھوا بھی سکتے ہیں نہیں؟ یہ کسے لکھوا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کسی کاغذ پر لکھ لیں. اب اس کو آپ پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں، پلاسٹک لیمینیشن کروا لیں، ہارڈ کوٹنگ کروا لیں. وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تعویذ جو ہے تو طویل المیعاد ہو جائے گا، زیادہ عرصہ چل جائے گا. اب اس کو آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. یعقوب بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا. اچھا یعقوب بن حیاتہ بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا. یہ بحرین میں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو معاملات آ رہے ہیں اس میں کوئی بندش عملیات کا اشارہ تو نہیں ہے. اور جہاں تک یہ دیکھنا تھا کہ ان کے لیے بحرین میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان آنے میں بہتر ہے، تو اس میں پاکستان آ جانے میں ان کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کا عمل، ان کے لیے وظیفہ بھی سماعت فرما لیجئے. یعقوب بھائی کو چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف نماز فجر کے بعد یہ تلاوت فرما لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کے جملہ مشکلات آسان ہوں گی، مسائل دور ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. جی مزید کال چلائیے. آصف علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں کچھ کافی ساری رکاوٹیں آ گئی ہیں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا. تو آپ کی مہربانی ہے کوئی روحانی علاج ذرا بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آصف علی بھائی ابھی آپ کو کاروباری رکاوٹیں دور کرنے کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام شہزاد حسین ہے اور میری والدہ کا نام جمیلہ خاتون ہے. میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے. کوئی بھی میں کاروبار کرتا ہوں تو اس میں ناکام ہو جاتا ہوں اور ان دنوں تو بالکل ہی میں فری ہو چکا ہوں، کسی قسم کا کہیں بھی کام نہیں مل رہا. جی شہزاد حسین بھائی، جو کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. استخارہ کر کے آپ کو اس کا بھی روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آصف علی بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ کاروبار میں ان کو رکاوٹیں ہیں. جی تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید فرما دیے. اللہ تبارک و تعالی آصف بھائی آپ کے جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اس میں تمام رکاوٹیں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع 100 بار پڑھ کر اللہ عز و جل کے بارگاہ میں دعا کریں اپنی جائز معاملات کے حوالے سے، رکاوٹ اور پریشانیوں کے لیے. اور آصف بھائی یہاں بھی یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، بغیر گفتگو کیے پڑھیں اور دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار بھی چلنے لگ جائے گا اور تمام رکاوٹیں پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. شہزاد حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کسی قسم کے جادو عملیات کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں آ رہے. روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجئے. وہ یہ کہ روزانہ آپ یا مؤخر یہ 100 مرتبہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے گا اس کے کام پائے تکمیل تک پہنچیں گے. اور ہر مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عمل ہے کہ جب بھی کوئی نیک اور جائز کام کریں تو اس کے کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں کہ جو کام بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. اللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے. مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہے کہ ختم ہونے کا نام لیتا ہے، بات پہ لڑائی شروع ہوتی ہے. گھر میں لڑائی جھگڑوں کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. ابھی مزید کال چلائیے. میرا نام ہے محمد دلشاد خان، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. والدہ کا نام ہے شہناز بیگم. میرا استخارہ کر دیں، میرا شادی نہیں ہو پا رہا. جی مشتاق بھائی آپ نے شادی میں رکاوٹ کا تذکرہ فرمایا. استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد
खान है, वाला से नरगिस बीबी है। सारा घर तो बता के घर में कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई भी कामगार कोई नहीं है, कोई घर में कोई बहुत बेचैनी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते थे। जी, सबसे पहले इस्लाम भाई हमारे फरमा रहे हैं उनके घर में लड़ाई झगड़े वगैरह का सिलसिला है, तो इसका कोई रूहानी इलाज शायद फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में लड़ाई झगड़े वगैरह जो हैं इसको दूर फरमाए और आपस में आपके प्यार मोहब्बत नसीब फरमाए। इस्लाम भाई आपको चाहिए कि आप एक लाहौरी नमक लें और नमक पर या वदूदु या वदूदु या वदूदु 1001 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ, और उस नमक पर दम करें और वो नमक आप घर में इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बरकत से आपस में प्यार मोहब्बत और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अमन रहेगा। और अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए फिर भी ये नमक वगैरह जो है ये आप वहाँ पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, मेहमान भी खा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, माशाअल्लाह। मुश्ताक भाई आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में आपकी रिश्ते और शादी के हवाले से किसी किस्म के उस पर कोई अमलियात, कोई जादू वगैरह के मामलात का इशारा नहीं है, रुकावटों के हवाले से वक्ती आजमाइश का इशारा है। इसका रूहानी इलाज आप बगौर समात फरमा लीजिए। ऐसे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जिनकी शादियाँ ना होती हों, रिश्ते ना हो पाते हों, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरतुल इखलास बच्चे बच्चे को याद होती है तो ये पढ़ लें 41 मरतबा, और 90 दिन तक ये अमल जारी रखना है, यानी 90 दिन तक सूरह इखलास जो है ये पढ़नी है। और इस दौरान अगर रिश्ता तय हो जाए, मंगनी हो जाए, यहाँ तक कि शादी की तारीख़ ही क्यों ना ये तय पा जाए, लेकिन अमल जो है इसको मौकूफ़ नहीं करना, 90 दिन तक एनी हाउ ये वजीफ़ा ये मुकम्मल करना है। इस्लामी बहनें यहाँ पर एक एहतियात करेंगी, वो दिन जिसमें तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना ये ममनू होता है, उन दिनों में भी अमल करेंगी, लेकिन चंद एहतियातों के साथ। नंबर 1, ये जो सूरतुल इखलास का पहला जो लफ्ज़ है कुल, ये नहीं पढ़ना, बल्कि हुवल्लाहु अहद से इसे पढ़ना है। फिर नंबर 2 ये कि इसमें नीयत जो है ये तिलावत की नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला की तस्बीह व तहमीद और ज़िक्र व सना की नीयत से ये अमल करना होगा। तो ये अमल जारी रखिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक और पाबंद सुन्नत रिश्ता नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए मीठे मीठे साईं भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं आपकी मज़ीद कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौकीर अहमद और वालदा का नाम खतीजा बीबी। ये नौकरी का मसला है दीदी, उसका केस चल रहा है, पता नहीं हल होगा या नहीं होगा। जहाँ पर भी अप्लाई करता है लेकिन उसका जो है नाकाम हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। तौकीर भाई आपका इस्तिखारा करते हैं और रूहानी इलाज आप कोर्स करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा भाई वालिदैन का बहुत नाफरमान है, भाई को फरमा बरदार बनाने का रूहानी इलाज आप कोर्स करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। अल्ताफ रजा खान हिंद के शहर नासिक से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी बच्ची है, उसका इस्तिखारा कराना है। उसका हमेशा सर में दर्द रहता है और पेट में भी दर्द रहता है, उसे भूख भी नहीं लगती है। उसका नाम है ताबीना, उसकी वालिदा का नाम है सबा शिरीन। माशाअल्लाह। ये किस्सा भाई के हवाले से बड़ा वो हुआ जिन्होंने अपने भाई के हवाले से फरमाया कि वो नाफरमान है। माशाअल्लाह बड़ी हिकमत अमली के साथ आपने कॉल रिकॉर्ड करवाई, ना अपने भाई का नाम लिया और ना इस बात का इजहार किया आप कहाँ से बात करें। तो यही अंदाज़ होना चाहिए जब किसी को मतलब कोई ऐसा रूहानी इलाज जब दरकार हो, मिसाल के तौर पे घर में कोई नाफरमान हो, कोई गुनाहों का आदी हो, तो मतलब इस तरह के अगर मामलात हों तो ना अपने शहर की निशानदेही करें कि किस शहर से बात करें, ना अपना नाम बताएं, ना अपने भाई का नाम बताएं या अपने वालिद का, अपनी ज़ौजा का, अपने बच्चों का, इस तरह से उनके नाम मतलब ना लें। इज़्ज़त नफ्स किसके साथ नहीं है। हो सकता है वो या आपके ख़ानदान के कई अफराद, बारहा ऐसा होता है कि ख़ानदान के अफराद जो होते हैं ये सिलसिला वगैरह देख रहे होते हैं, बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि इनके घर में क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अगर बेहतियाती वगैरह हो जाए तो ये ऑन एयर होकर
جس کے یہ معاملہ پیش کیا گیا اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے شدید بدظن ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ اچھا بننا چاہ بھی رہا ہے تو ضد میں آ کر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھان لے کہ ٹھیک ہے اب مجھے بتا ہی دیا نا، ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیا نا میں نافرمان ہوں، ٹھیک ہے اب میں جو ہے تو اور زیادہ نافرمان اور جو ہے تو وہ ضدی بن کے دکھاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے بات بجائے سنورنے کے مزید بگڑ جائے۔ تو یہ سائیں بھائی جنہوں نے فرمایا کہ ان کے بھائی نافرمان ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آپ کو چاہیے یا آپ کے والدین میں سے کوئی کر لے کہ جب یہ سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے یہ اپنے والدین کا فرما بردار انشاءاللہ بن جائے گا۔ اور نافرمان اولاد کے حوالے سے تعویذات عطاریہ کے بستے پہ جائیں، وہاں سے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، آپ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ ماں باپ کا فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے توقیر احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کسی قسم کے کوئی عملیات جادو وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آ رہا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے، مسائل دور فرمائے۔ آپ کو روحانی علاج جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے جو رسالے اپنی کتاب مایہ تصنیف مدنی پنصورہ میں یہ درج فرمایا ہے، اس کو آپ سماعت فرمائیے، اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، آپ کی مشکلات پریشانیاں آسان ہو جائیں گی۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت نمبر 58 ہے، تو اس کو 1479 مرتبہ آپ یہ سلام قولا من رب الرحیم آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ پھر تابندہ یہ سائیں بہن کا استخارہ کیا گیا جنہوں نے ہند ناسک سے ہمیں کال کی، انہوں نے مسئلہ بیان فرمایا، تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ موصول ہوا ہے، تو بچی کی نظر اتارنے کا عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سورۃ الکوثر، یہ سب سے پہلے نظر اتارنے کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد یہ جو پیٹ کے امراض ہیں، سر میں درد ہے، اس کا بھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر پڑھ کر سیدھے گال پہ دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پہ دم کریں، تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پہ دم کریں، تو اس طرح نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ درد سر کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، یا مجیبو، یہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر ان کے سر پہ دم کیجئے، درد سر جاتا رہے گا۔ اور جہاں تک پیٹ کے امراض کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے، بھوک بھی نہیں لگتی، تو اپنی بچی اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ عمل کر سکے تو وہ خود کرے۔ ہر نوالے پر یا واجدو، کیا پڑھیں گے؟ ہر نوالے پر یا واجدو پڑھ لیا کریں کہ وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرفراز احمد راول پنڈی سے، قد کو بڑا کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں جزاک اللہ۔ قد کو بڑا کرنے کا روحانی علاج جی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد شیراز اتاری گلزار تابع سرگودا، استخارہ کروانا ہے کہ میری امی ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کا نام ارشاد بے بی اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بے بی، استخارہ کر کے بتائیے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ فرزانہ عباس بچی کا نام ہے، والدہ کا نام ہے مرانا بی بی، یہ بیمار رہتے ہیں ہر وقت، دم بھی بہت کروائے ہیں، دوائی بھی کھائی ہیں، آرام نہیں آتا ہے۔ جی ان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سرفراز احمد بھائی جنہوں نے پنڈی سے کال کی ہے، تو ان کے لیے کوئی ایسا روحانی علاج، دیکھیں قد بڑھنے کی ایک اصل میں ایک عمر ہوتی ہے، اس کے قد لمبا ہونے کی ایک ایج لمٹ ہوتی ہے، تو جب تک یعنی کہ قد بڑھنے کا سلسلہ رہتا ہے، تو اس تاہم روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیعو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور دعا کیجئے، اللہ کرم فرمانے والا ہے۔ اور بعض جو مطلب جیسے جو حال عادی جو معاملات ہوتے ہیں، اب کوئی لمبے قد والا ہے وہ کہے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے،
تو یہ مطلب کہ محال عادی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اب مطلب اس کے لیے یہ عمل نہیں ہوگا کہ اب جو لمبے قد والا ہے وہ کہے کہ میں چھوٹے قد کا ہو جاؤں, ٹھیک ہے, جو بوڑھا ہے وہ کہے میں بچہ بن جاؤں, جوان بن جاؤں. تو بہرحال یہ محال عادی ہے, اس کی دعا بھی نہیں کر سکتے نا. تو بہرحال یہ آپ کو جو عمل بتایا یہ آپ کریں, اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. اچھا اسلامی بھائی, آپ نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا جن کے ساتھ بیماری کے معاملات رہتے ہیں, ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی عملیات اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے, ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. ان کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں. اچھا فرزانہ بنت عمرانہ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ موصول ہوا ہے, ان کے لیے نظر کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ آپ کیجئے, انشاءاللہ عز و جل سے نظر کا اثر جاتا رہے گا. وہی کہ 7 عدد ثابت سرخ مرچیں یہ آپ لیجئے. اس سے پہلے آپ توا جو ہے تو وہ چولہے پر رکھ دیجئے تاکہ وہ گرم ہو جائے. اچھا یہ 7 مرچیں آپ لے کر ان کے سر کے گرد ایسے 7 مرتبہ گھمائیں, ٹھیک ہے, 7 مرتبہ. ایک سیدھے کندھے سے شروع کریں اور گھماتے ہوئے دوبارہ سیدھے کندھے پہ لائیں, یہ 1 چکر, پھر 2 چکر, اس طرح سے 7 اس کے چکر کرنے کے بعد وہ ثابت سرخ مرچوں کو آپ توے پہ رکھ دیجئے, ٹھیک. اب وہ مرچیں جو ہے تو تپش سے وہ جلنا شروع ہو جائے گی, اس میں دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا. اگر نظر کا اثر ہوگا تو بو نہیں اٹھے گی, مرچ جل کے کالی ہو کے کوئلہ بن جائے گی, جل جائیں گی بالکل, لیکن اس پر بو نہیں اٹھے گی. اب کیا یہ سمجھ جائے کہ اس پہ نظر کا اثر ہے, یہ نظر بد اس کو لگی ہوئی ہے. یا آپ نے ایک دفعہ کر لیا, پھر دوبارہ یہی آپ کو عمل کرنا ہے, یعنی 7 سرخ مرچیں سر کے گرد گھما کر اس کو دوبارہ رکھنی ہے. اب بھی نہیں آئی تو پھر تیسری دفعہ بھی کرنا ہوگا. تھوڑی بہت اٹھی لیکن اب بھی کوئی ایسی یعنی بو نہیں ہے کہ جس سے مطلب کہا جائے کہ یہ مطلب مرچ جب جلتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں ان کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہے تو تھوڑا بہت کھانسی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن نظر کی صورت میں مرچ جل جاتی ہے لیکن بو نہیں اٹھتی. تیسری دفعہ بھی نہ اٹھے تو پھر چوتھی دفعہ, 5ویں دفعہ, جب تک بو نہ اٹھے مرچوں کی تب تک آپ یہ عمل جاری رکھیے, تو انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر ان پہ سے جاتا رہے گا. اور ان کا یہ عمل یہ ہے کہ روزانہ ان پر 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل بیماری سے شفا یابی نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے ہوتے ہیں وہ یاد رکھا کریں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سکینہ بی بی میری والدہ ہیں اور ان کی امی کا نام ہے شریفہ بی بی. وہ بیمار رہتی ہے, پریشان رہتی ہے, مثلا معدے کا ان کو مسئلہ ہے اور پیٹ میں ایسے سوجن سی ہوئی ہے. بیمار پریشان, پیٹ میں سوجن, استخارہ کر کے اس کا دیکھ لیتے ہیں, روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں محمود بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ہم نا 4 روپئے کما رہے ہیں, پنجواں بعد پر پیسے میں کوئی برکت نہیں ہے, اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. 4 بھائی کماتے ہیں لیکن گھر میں روپے پیسے میں برکت نہیں. محمود بھائی اس کا ابھی آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید ایک کال چلا دیے. فلحال حاضر دیدی کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی کام کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہے, چیز خراب ہو جاتی ہے. جی بلال بن حاجرہ بی بی, کاموں میں رکاوٹ, ٹھیک ہے. یہ سائیں بھائی محمود بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ 4 بھائی ہیں حالانکہ گھر میں کمانے والے, پھر بھی گھر میں پیسوں میں برکت نہیں. ایسا کوئی روحانی علاج ہے ان کے روپے پیسے میں برکت ہو جائے. محمود بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاموں میں برکت عطا فرمائے, آپ کے پیسوں میں برکت عطا فرمائے. محمود بھائی سب سے بڑا وظیفہ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیں, اور اپنے کام اپنے جو مال ہے اس میں خیر و برکت کے حوالے سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے برکت سے آپ کے پیسے میں خوب برکت ہوگی. آگے ہمارے بلال بھائی ہیں. بلال بھائی کے کام میں رکاوٹ رہتی ہے, تو اس حوالے سے بلال بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یا قادر
یا قادرو یا قادرو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے کام کے رکاوٹوں پریشانیوں کے حوالے سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سکینہ بی بی بنت شریفہ بی بی کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماریوں اور آزمائشوں کا سلسلہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے۔ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میرا نام فہد حسن ہے۔ میرا یہ ہے کہ میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ زیادہ عرصے تک نہیں چلتا، جاب بھی کرتا ہوں لیکن اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت مشکل ہو جاتی ہے جاب کرنا بھی۔ جی فہد بھائی استخارہ کر کے آپ کا بھی روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں محمد احمد طارق گجرانوالہ، میرے ابو جان تقریباً 12 سال سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے معذور ہیں اور اب 5 سال سے گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ مہربانی فرما کر روحانی علاج بتا دیجیے، اور تنگ دستی بھی کافی سال سے ہے۔ میرے والد صاحب کا نام محمد رفیق اور والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے والد صاحب کی بیماری معذوری دور فرمائے اور گھر میں تنگ دستی وغیرہ بھی دور فرمائے۔ اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ولی دعوت اسلامی والد صاحب کے لیے گردوں کے مرض کے حوالے سے اور معذوری کے حوالے سے اور رزق میں تنگی کے حوالے سے روحانی علاج آپ کو پیش کریں گے۔ انہیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جو بیماری ہے اس حوالے سے شفا کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 44 یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ لکھ یا لکھوا کر، یعنی خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا کر اپنے والد صاحب کے بازو پہ باندھ دیں یا گلے میں پہنا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس آیت کریمہ کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے رزق کے حوالے سے وظیفہ طلب فرمایا کہ رزق میں بھی برکت نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے کاروبار کے رکاوٹیں اور جو رزق میں رکاوٹوں کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد فہد حسن بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسے بندش عملیات جادو وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے، آپ جو کام کریں اس میں آپ کا مطلب مستقل چل پڑے اور کام آپ کا فلاپ نہ ہو، نہ رکاوٹ آئے نہ اس میں پریشانی آئے، اس کے لیے آپ کو جو روحانی علاج میں عرض کر رہا ہوں اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مستقل کام بھی لگ جائے گا اور کاموں میں آپ کے رکاوٹ بھی نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہ روزانہ آپ یا آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی مغرب کی نماز کے بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ یہ گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ پڑھ لیں، آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی پڑھ لیں۔ یہ سورت جو ہے یہ اس کی خوب فضائل اور برکات احادیث مبارکہ میں بھی وارد ہوئے کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ سورہ مبارکہ جو ہے تو تمنگری لانے والی صورت ہے، خوشحالی لانے والی صورت ہے، تنگ دستی دور کرنے والی صورت ہے، اور اس کی جو ہے تو یہ بھی فضیلت ہے کہ اس سے رزق اور روزگار میں کشادگی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ کے مسائل اور پریشانیاں دور ہوں گے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا اب وقت مکمل ہونے کو آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے، بے قراروں نے، قرض داروں نے ہمیں قوس کی، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک پرہیزگار
اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا پیکر اور سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو عام کرنے، خود بھی گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، آمین۔ یا اللہ مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گم ہو کر شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین۔ مدینے کی خوشبودار مہکی فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا